السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں اسٹوڈینٹس؟ میں علامہ اقبال اسکول سسٹم سے میں مریم۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے عید الاضحیٰ۔ تو اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی جو ہسٹری ہے وہ بتاؤں گی۔ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہاں جی، تو اس طرح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو نبیوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ امت محمدیہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم حضرت اسماعیل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اور آج میں آپ کو سناؤں گی سٹوری حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بڑے خلیل اللہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ تو ایک دن خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ صبح اٹھے، بڑے پریشان ہوئے، اگنور کر دیا اس خواب کو۔ پھر دوسرے دن انہوں نے وہی خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس دن اگنور کیا۔ تیسرے دن پھر انہوں نے وہی خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ صبح جب ہوئی تو انہوں نے کہا ایک دن اگنور کیا، 2 دن اگنور کیا، تیسرے دن شاید اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، 10 سال کا بیٹا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں اور تمہارا گلا کاٹ رہا ہوں۔ تو الحمدللہ بیٹے کا جواب سنیے ذرا، ماشاءاللہ بیٹے نے جواب دیا، بابا آپ اللہ کا حکم مانیں، بے شک آپ مجھے اطاعت گزاروں میں سے پائیں گے۔ آپ اللہ کا حکم مانیں اور آپ مجھے تابع داروں میں سے پائیں گے۔ اطاعت گزار ہوتا ہے تابع دار، تو تابع داروں میں سے پائیں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو لیا، گھر سے ایک تیز چھری لی اور اپنے بیٹے کو لے کے جنگل کی طرف چل دیے۔ جنگل میں جب پہنچے، کوئی بھی باپ ہو وہ اپنے بیٹے کو ذبح تو نہیں کر سکتا۔ جنگل کے وسط میں پہنچ کے آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا، اور اتنی ہمت نہیں تھی ہو رہی کہ اللہ کا حکم مان کے اپنے بیٹے کو ذبح کرے، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی ہو رہی کہ آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کرے۔ آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اللہ کا نام لے کے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے ایک دمبا بھیجا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، فرشتہ دمبا لے کے اور اس کو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دیا، اور چھری حضرت اسماعیل کے گلے کی بجائے اس دمبے پہ چلی اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا بالکل سامنے زندہ اور تندرست کھڑا ہے اور اس کی جگہ پہ دمبا ذبح ہوا ہے۔ اسی ٹائم سجدہ شکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ اے ابراہیم، مجھے تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ تم نے اپنی سب سے عزیز چیز میری راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو پھر ان کی یاد میں یہ ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ کون سی عید مناتے ہیں؟ ہم حضرت ابراہیم کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اسلامی مہینے کے 12ویں مہینے یعنی ذی الحج کے مہینے میں ہوتی ہے، اور یہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو 10 ڈیٹ کو یہ عید منائی جاتی ہے۔ اس دن تمام دنیا کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی عید الاضحیٰ کے بارے میں ہے۔ یہ ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 بچے ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور اس کی بہن ہے آمنہ۔ وہ دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاپا نے ان سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شام کے وقت آئیں گے اور ان کو بکرا خرید کے دیں گے۔ بکرا کس لیے خریدیں گے؟ ہاں جی، قربانی کے لیے خریدیں گے، جو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں قربانی۔ تو بکرا خرید کے لائے، بچوں نے بکرے کو مہندی وغیرہ لگائی اور جنوں غبارے وغیرہ لگا کے سجا دیا۔ تو بکرا جب وہ لے کے آئے نا، تو جب عید والے دن آیا، ان کو حسن کو بھورے رنگ کا بکرا پسند آیا، تو وہ بکرے کو اپنے گھر لے کر آئے۔ وہ بکرے کا بڑا دھیان رکھتے تھے، انہوں نے بکرے کا نام گلو رکھا۔ تو جو ہے نا، وہ انہوں سب نے کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ بکرا خرید سکے۔ وہ دونوں بہن بھائی بکرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو پھر وہ بچے تھے، انہوں نے اپنے پاپا سے پوچھا، پاپا کہ یہ جو ہے بکرا، ہم اس کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کو کیوں قربان کرنا ہے؟ تو پھر ان کے پاپا نے ان کو حضرت
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो ख्वाब सुनाया, जो कि वाक़या आपको मैं पहले सुना चुकी हूँ कि वो बार बार उन्होंने ख्वाब में अपने बेटे को ज़िबा करते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी अल्लाह की राह में दे दूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जाए जंगल में, और उसकी जगह अल्लाह ताला ने दुम्बा रख दिया। ठीक है, तो इस दिन जो है ना फिर हम ज़िलहज की 10 तारीख को सारे दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में। और इसका जो गोश्त होता है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा होता है घर वालों का, दूसरा हिस्सा होता है रिश्तेदारों का, और जो तीसरा हिस्सा होता है गरीबों का, कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके वो भी इस ईद पर गोश्त खा के ईद की खुशियों में शामिल हो जाएँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब मैं आपसे करती हूँ क्वेश्चन कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जिसके आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने वाला ख्वाब कितने दिन देखा, और कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसके कितने हिस्से किए जाते हैं, और वो हिस्से किस किस के होते हैं। फिर एहसन ने अपने बकरे का नाम क्या रखा था। ठीक है, एहसन ने अपने बकरे का नाम क्या रखा था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबियों के क्या कहा जाता है। वीडियो में मैंने आपको बताया, उसमें ध्यान से देखें और फिर उसके आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो अहमद के बकरे का रंग कौन सा था, और हम ईद उल अज़हा इस्लामिक महीने के कौन सी डेट को मनाते हैं, और किस महीने में ये ईद उल अज़हा मनाई जाती है। ये हैं आज की आपकी वीडियो। इसके आंसर जो क्वेश्चंस किए गए हैं इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।